شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے دن میں اپنے تمام پریس کے بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع آج دیا کہ ہم اپنی تنظیمی اجلاس کے بعد آپ کے ذریعے اپنے قوم سے، موجودہ حکمرانوں سے اور ان طاقتوں سے آپ کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں جو یہ ملک چلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج نہایت ہی اس افسردہ موقع پہ جب دنیا کو کرونا نے پکڑا ہوا ہے، ہمارے 7 اضلاع ہیں، ان 7 اضلاعوں کو کرونا سے پہلے بہت کروناؤں نے پکڑا ہوا تھا، اور آج بھی ان اضلاعوں کو آزادی نہیں مل پا رہی۔ تو آج صوبائی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھرپور شدت سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ جو 7 اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں، ادھر آئین کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فوراً جلد از جلد وہاں پہ سول سپریمیسی کو راستہ دیا جائے، وہاں پہ ڈی سی، اے سی، تھانے، ڈی پی او، ڈی آئی جی اور جتنے بھی سول ادارے ہیں ان کو راستے دیے جائیں، ان کے راستے بند نہ کیے جائیں۔ رد الفساد ہو چکا ہے، تو جب رد الفساد ہو چکا ہے اور اس کا جشن بھی منا لیا گیا ہے تو پھر میرے خیال میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت کہ کیوں سول سپریمیسی کو وہاں پہ راستہ نہیں دیا جا رہا۔ اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ لینڈ ریفارمز، ریونیو کا کوئی قانون جو ہمارے پاکستان والے 1996 سے کوشش کر رہے ہیں، کبھی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے اول تو ہم نے دیکھا کہ باجوڑ اور ممند آپس میں لڑ رہے ہیں زمین کے تنازع پہ۔ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں زمینوں کے تنازع پہ۔ ہم نے ابھی کرم میں زمین کے تنازع پہ لڑائی ہوئی۔ اس وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ لینڈ ریفارمز، وہاں پہ جرگے ہوئے ہیں، جو جرگوں کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ لینڈ ریفارمز ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان پختون بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ مسئلے مل بیٹھ کر حل کرے۔
اس پہ لڑائیاں نہ کریں، اس پہ ایک دوسرے کو مارے نہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایسے مسئلے اٹھتے ہیں تو لڑائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، مل بیٹھ کے بات کریں، نہیں تو باچا خان بابا کے پیروکار ہر وقت موجود ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں شہید خان شیرانی صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے جو کمیٹی میری بنائی ہوئی تھی، 2 دن وہاں پہ گزارے، ان لوگوں کا سیز فائر کیا۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ تک جانے کو تیار ہیں جرگے میں حصہ لینے کے لیے، لیکن میں خواست ایک دفعہ پھر کروں گا لوگوں سے کہ وہ آپس میں لڑے نہ۔ آپ اندازہ لگائیں، باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک اس وقت کرونا کے حالات میں 15,000 اسٹوڈنٹس پڑھائی سے نالا ہے۔ حکومت وقت آن لائن کلاسز کی بات کرتے، اس ملک میں جس ملک میں انٹرنیٹ فیسلٹی ہی نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹی کیوں نہیں دے رہے؟ وہ 15,000 تو صرف اسٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ دنیا سے بے خبر ہیں، اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم ان لوگوں سے 80% بے خبر ہیں۔ تو خدا را نیتیں صاف کریں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ان 7 اضلاع کو ضرور دیں، اور اگر آپ اسمبلی چلا سکتے ہیں SOPs میں، اگر آپ مارکیٹس کھول سکتے ہیں SOPs میں، اگر مسجدیں کھل رہی ہیں SOPs میں، تو کب تک یہ طالب علم گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ SOPs میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ ہمارا ملک اور بالخصوص پختون قوم پہلے ہی تعلیم میں ان لوگوں نے ہمیں بہت مارا ہے۔ خدا را کرونا کو بہانہ بنا کے ہمارے تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں، بلکہ نئے SOPs کے ساتھ سب تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ جو 7 اضلاع میں ریونیو لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون لگا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہاں پہ سڑک کون بنا رہے ہیں، وہاں پل کون بنا رہے ہیں، وہاں اسکول کون بنا رہے ہیں، وہاں کالج کون بنا رہے ہیں۔ بات چھوٹی کروں گا، ادھر کا اختیار منتخب نمائندوں کو دیا جائے، وہاں جو کام ہونا ہے، جو پورے ملک کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ادھر بھی ہونا چاہیے۔ نہیں تو آج کام کوئی اور کر رہا ہے اور کر پھر نیب والے ان بیچاروں کو پکڑیں گے جن کو 1 روپے بھی نہیں مل رہا۔ دوسرا، جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا، ہم بار 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 یاد دلائیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا، اس میں ابھی تک 1 روپے کسی کو نہیں ملا۔ کل ہمارے محترم صدر پاکستان کھڑے ہو کر ایک دفعہ پھر 18ویں آئینی ترمیم کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یکساں
نصاب پورے پاکستان کا ایجوکیشن صوبائی میٹر ہے، اور ہم اس یکساں نصاب کو بنیادی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر اس پورے ملک کو ایک کتاب دکھانا ہے تو ہمت کرو، ہمت، اور جو اصل تاریخ ہے وہ دکھا دو. جن کو آپ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی اصلیت دکھا دو، اور جو آپ کے حساب سے غدار اور ڈاکو ہیں ان کی بھی اصلیت دکھا دو. پھر یکساں نظام مانیں گے. اس طرح کا نظام، یکساں کتاب، نصاب، بالکل ہم ماننے کو تیار نہیں. اور عوامی نیشنل پارٹی بشمول پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس نصاب کو رد کرتی ہے، کاغذ کی طرح ٹوکری میں پھینکتی ہے. صدر مملکت اور پاکستان کے ہر باشندے کو یہ ایک بات میں بہت واضح تن کہہ دوں، تاریخ اٹھائیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کو تاریخ کا پتہ نہیں. وہ جناب جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ الٹی پلٹی کر کے سنا دیتے ہیں. جب بھی اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے، جس طریقے سے الیکشن 2018 میں لگایا گیا، جس طریقے سے یہ 2 سال نیب کے شکل پہ ڈرامے ہو رہے ہیں اور اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تاریخ گواہ ہے. اس وقت پھر انتہا پسند لوگ اٹھتے ہیں. آپ اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں. جب آپ نے بنگلہ دیش میں اعتدال پسند لوگوں کو دیوار سے لگا لیا، انتہا پسند اٹھ گئے، پھر آپ کو بہت فوج بھیجنی پڑی، بہت فوج بھیجنی پڑی، لیکن وہ انتہا پسند لوگ پھر پاکستان ماننے کو تیار نہیں تھے. آج پاکستان نہیں ہے وہاں پہ، آج وہاں پہ بنگلہ دیش ہے. تو آپ کا یہ ہر قدم انتہا پسند لوگوں کو راستہ ہموار کر رہا ہے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جس دن انتہا پسندی عروج پہ آ گئی تو صرف پختونخوا نہیں، سندھ، بلوچستان اور پختونخوا تاریخ دہرائے گی جو تاریخ بنگلہ دیش میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم پہ بحث کرنا چاہیے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، 10 سال ہو گئے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے علاوہ کوئی بحث ہوئی ہی نہیں ہے. ہر فورم پہ بحث ہو رہی ہے تو 18ویں آئینی ترمیم. صدر صاحب اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، وزیر اعظم صاحب اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، وزراء اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم، دفاع والے اٹھتے ہیں تو 18ویں آئینی ترمیم. اور ادھر سے ہم بیچارے، ادھر سے سندھ والے، ادھر سے بلوچستان والے، 10 سال یہ موضوع چلتا آ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. جو ہم نے پہلے کہا ہے، یہ سب راستے ہمیں لگ یہ رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو بیک رول کرنے کی طریقے ہیں. یکساں نصاب، یہاں پہ بیڈ گورننس. آپ کے پختونخوا میں کوئی گورننس نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے لیے کوئی بجلی کی رائلٹی کی بات بھی نہیں کرتا، آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں کرتا. سب بیڈ گورننس، الیکشن
مینیپولیشن، اور الیکشن کے بعد آج تک ایک ایک قدم ان لوگوں کا یہی لگ رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں بہت واضح کہہ دوں، ہم اسی راہ پہ کھڑے ہیں جہاں کل ملے تھے، جب ہمیں شک بھی ہوا کہ عملاً 18th امینڈمنٹ کو بیک رول کیا جا رہا ہے۔ میں نے اعلان کیا ہوا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ باچا خان بابا کا ہر پیروکار بابڑا، ہتی خیل، پشاور، ٹکر، ان واقعوں کو یاد کرتے ہوئے کفن کی چادر ادھر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ملیں گے، اور ہم جائیں گے لیاقت باغ میں اپنے شہداؤں کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ 18th امینڈمنٹ پاکستان میں رہتا ہے کہ نہیں۔ 18th امینڈمنٹ اور پاکستان دونوں نہیں رہتے۔ میں واضح کر دوں کہ اس میں ہمارا 1% بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے منہ بند کرنے کے لیے راستے اپنائے جا رہے ہیں۔ میں آج ایک دفعہ پھر تمہارے پریس کے بھائیوں کے سامنے پورے قوم سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹیررزم، دہشت گردی، طالبان ایک دفعہ پھر پھیلائے جا رہے ہیں۔ آپ ٹارگٹ کلنگ دیکھیں، وزیرستان کے نعمت اللہ سے لے کے سوات تک ہر گھر، ہر علاقہ، ہر ضلع آج پھر لوگوں کو تھریٹس مل رہی ہیں۔ آج پھر کھلے عام چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک ایک گاؤں کا ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، جس علاقے سے چندے اکٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں کرونا کے ٹائم میں جہاد کے نام پہ پیسہ جمع ہوا ہے۔ یہ کھیل اور نہ کھیلا جائے تو سب کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ لگے گی، میں جلوں گا اور دوسرا نہیں جلے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آگ لگے گی تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں چوچو سر علام دم سوزی۔ خدا را عوام کے خون پہ کاروبار کرنا مزید بند کرو۔ جو وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے، ہم پچھلے 7 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا ایک نیا شکل ہے۔ اس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کو دفاتر دیے جائیں۔ اس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ دہشت گردوں کو ایز آرگنائزیشن ایکسیپٹ کیا جائے۔ آج میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ یہ پاکستان کی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیسے دہشت گردوں کا سامنا کر سکتا ہے، جو فطرتاً وہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی یہ مطالبہ بھی کرتی ہے، یہ ڈیمانڈ بھی کرتی ہے، اور یہ اپیل بھی کرتی ہے۔ حکومت و وقت سے تو کوئی فائدہ نہیں، پر ریت کے پیچھے
बोरियों के पीछे खड़े हुए लोग होश के नाखून लें और इस कौम के खून का सौदा मुश्किल पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। 50 साल आपने इस कौम के खून का सौदा करके पूरे पाकिस्तान को चलाया है। मज़ीद ये काम ना बर्दाश्त होगा, ना बर्दाश्त होने काबिल है। अगर आप ये कहते हैं कि आप नहीं कर रहे तो जो हो रहा है उसके लिए आप लोगों को तनख्वाहें दी जा रही है। इनका सामना करना, दहशतगर्दों को मना करना, दहशतगर्दों को रोकना, मुल्क में एक पुरअमन माहौल बनाने के लिए आपने इस बजट में भी से कितने अरब रुपए ले लिए हैं। तो अगर आप पाकिस्तान को पुरअमन बनाना चाह रहे हैं तो इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी। फिर हमें ये मैसेज दिया जा रहा होगा कि ये सब काम वही लोग कर रहे हैं। तो लिहाजा कौमों का जहन साफ करने के लिए अपनी तनख्वाहें हलाल करें, अपनी रोज़ी हलाल करें और इस मुल्क में अमन का माहौल कायम करें। अभी बजट पास हुए, हम समझ रहे हैं कि बजट एक रिसाला है। नौनिहाल एक रिसाला आता था, हम जब बचते थे हम पढ़ते थे। हम समझ रहे हैं ये बजट का कागज़ भी वही नौनिहाल है, क्योंकि पिछले 7 साल से तो बजट यूटिलाइज नहीं हुआ। और आज आप बजट की हालत देखें, जो इस सूबे के साथ हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं। आज एजी एंड काजी फार्मूला मुतनाज़ा किया जा रहा है। आज हमारे पुख्तनख्वा का सेलेक्टेड ग़ुलाम सीएम हमारे बिजली की रॉयल्टी की बात तक नहीं करता मीटिंग में। अवामी नेशनल पार्टी हुकूमत में हो या ना हो, पुख्तनों का हक मांगती रहेगी। ये हमारा 550 अरब डेफिसिट पहुंच गया है सिर्फ बिजली के मद में। हम फौरी तौर वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये सारा पैसा सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाए, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम भी इसके मसले के हल के लिए मज़ीद फ़ैसले करने के ख्वाहिशमंद हैं। आप देखें इस बजट में एजुकेशन 2.5 अरब रुपए पिछले बजट से डिक्रीज़ हुआ है। आप देखें ये खुद शोर मचाते हैं कि हम कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो कल्चर प्रमोट ब्लॉगर को 10,000 रुपये दे के जाके वीडियो बना के, या टिकटॉकर को 10-15 हज़ार रुपये दे के जाके वीडियो बना के, इससे नहीं प्रमोट होता। आप कल्चर का बजट दे के वो पिछले बजट से कम है।
آپ ہیلتھ کا بجٹ دیکھیں، ہیلتھ کا بجٹ پچھلے بجٹ سے کم ہے. اور یہاں پہ ایک عجیب سی بات آتی ہے. حکومت وقت ایک طرف ہیلتھ کا وہ کمیٹی بنا کے برکی صاحب کو بھرتی کر کے امریکہ میں MTI ایکٹ جو ہے امریکہ میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی کرونا کے وقت میں لوگ مر رہے ہیں، ہمارا وہ MTI والا آ نہیں رہا. ایک طرف آپ نے MTI بنا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری اسپتال کو اس لیول تک لائیں گے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال کے برابر پہنچ جائے گا. دوسری طرف آپ خود لوگوں کو صحت کارڈ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ جائیں اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کریں. اب مجھے حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی اس وقت کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. اللہ خیر کرے. آج آدھا LRH بند پڑا ہوا، موسٹ سینئرز ڈاکٹر نوکریاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کرپشن کے قصے آٹونومس اسٹیٹس دے کے جو کرپشن کے قصے ہو رہے ہیں آج تو یہ اچھی نظر میں ہے. نن پس سوام شدہ سب قوم کے سامنے پیش ہوگا. ٹورزم ہم بڑھا رہے ہیں. PTDC پہ صوبہ اور وفاق کی لڑائی ہے. وفاق کہتا ہے کہ ہمارے ہیں، صوبہ کہتا ہے کہ ہمارے ہیں، اور وفاق سے حکم چلتا ہے سب PTDC بند کیے جاتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹورزم بڑھا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ان امپلائمنٹ دیکھیں آپ. پختونخوا جو کہ پاپولیشن وائز پاکستان میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تیسرے پہ آتا ہے. اور ان امپلائمنٹ میں ہمیں دیکھیں ہم سندھ سے بھی پیچھے. کروڑ نوکریوں کے وعدے کرنے والے روز ہزاروں لوگ نوکریوں سے نکال رہے ہیں. ڈیلی ویجرز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پچھلے سال اور اس سال کا ڈیلی ویج میں 1 روپے کا فرق نہیں آیا، جہاں 11% انفلیشن ایک سال میں آیا ہے. مطلب ڈیلی ویجر نے 11% تنخواہ تو پہلے ہی کھو دی ہے، اضافے کا 1 روپے نہیں. کرونا میں صاحب کہہ رہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا، ہینڈسم لاک ڈاؤن کروں گا، کیوٹ لاک ڈاؤن کروں گا، پتہ نہیں کون سا لاک ڈاؤن کروں گا، لیکن آج تک ایک ڈیلی ویجر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تنخواہ دار تو پھر بھی اپنی تنخواہ لے لیں گے. ڈیلی ویجر بیچارہ تو مزدوری کرے گا تو اس کو اس دن کا پیسہ ملے گا. یہاں پہ بیڈ گورننس کی ایک مثال قائم ہو رہی ہے، اور وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ قصداً عملاً 18th امینڈمنٹ کے اختیارات، وسائل اور پختونوں کے حقوق کو رول بیک کرنے کے لیے یہ سب
یہاں پہ چل رہا ہے. میں اوورسیز پاکستانیز اور بالخصوص اوورسیز جتنے پختون ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے، میں پورے قوم سے اپیل کروں گا کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. وہ بڑی مشکل میں ہیں. ان ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. ڈیلی ویجرز لاکھوں کی تعداد میں ملک واپس آ رہے ہیں. وہاں پہ لوگ اس وبا کے باعث مر رہے ہیں. ان کو اسپتال میں بیڈ نہیں مل رہا، ان کو اسپتال میں کول باکس نہیں مل رہا. اور مسلمان ابھی تو پی آئی اے کی اپنی حالت خراب ہوئی پڑی، اللہ خیر کرے. میں نے سنا ہے عسکری ایئر لائن کا انعقاد ہونے والا ہے. پی آئی اے بیچارے ابھی خراب پڑے ہوئے ہیں. لیکن دبئی، سعودی عرب اور وہاں پہ 500 درہم یا ریال کا ٹکٹ آج کل بلیک میں پختونوں کو 2000 کا مل رہا ہے. وہ ان کی پوری تنخواہ نہیں ہے. ون وے دبئی سے یا سعودی عرب سے یا جہاں بھی پختون ہے وہاں پہ یہی حالت شروع ہے. دوسری زیادتی کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی لے کر آتے ہیں، پشاور ایئرپورٹ نہیں لے کر آئیں گے، لاہور ایئرپورٹ پہ اتار دیں گے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتار دیں گے، کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتار دیں گے. ارے بابا، مشکل کی گھڑی میں ہر ریاست، جو ریاست ماں سمجھی جاتی ہے، وہ اپنے عوام کو ریلیف دیتی ہے، وہ ان کی مدد کرتی ہے. آپ ان حالات میں بھی سوتیلی ماں والا کردار ادا، بلکہ سوتیلی ماں بھی شاید رحم دل ہو، اس میں بھی شاید انسانیت ہو. آپ تو اس سے بھی بدترین کردار پختونوں کے ساتھ اور اوورسیز کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. یہ ہمارے وطن کے باشندے ہیں. فوری طور پہ جو آنا چاہتے ہیں ان کو لایا جائے، جو بے روزگار ہیں ان کو واپس لایا جائے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایمبسیز قرضوں کی فکر کر کے ان کو واپس ادھر بلائے. جو وہاں پہ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کو فوراً اپنے گاؤں میں ان کی سہولیات ان کو پیش کرے، ان کو اپنے گاؤں لے کر آئے. نہیں تو آپ ان لوگوں کے دلوں میں جگہ کھو رہے ہیں. بات آئے گی کرونا پہ، ویچ زی ابازول برازی. آپ ہر ایک بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ کرونا سے جو لوگ مرے ہیں یا جو لوگ بیمار ہوئے ہیں اس کے ذمہ وار اور گناہگار کون ہے. تاریخ گواہ ہے، جب بھی جنگ ہوگی، جب بھی دنیا میں ملکوں کے بیچ لڑائی ہوگی، تو پاکستان اس جنگ کا حصہ بنے گا اور پاکستان اپنے قوم کے سر کا سودا ڈالروں کی قیمت کرے گا. اب یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کرونا نہیں ہے. کرونا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جیسے کل
ہمارے پختون بھائی بہن، ہمارے بزرگ، ہماری والدہ، ہمارے بچے خودکش دھماکوں میں مر رہے تھے، تو وہ ایک حقیقت تھا کہ نہیں تھا کہ وہ خودکش دھماکوں میں شہید ہو رہے تھے؟ وہ بھی ہمارے لیے پرائے جنگ کی اسپانسرشپ تھی، یہ بھی ایک پرائے جنگ کی اسپانسرشپ ہے۔ کرونا کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لوگوں کو کرونا کھا رہی ہے اور ہم کرونا کو کھا رہے ہیں۔ سرکاری جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے نتائج ناقابل ذکر، کہ مطلب لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ 40 میں سے 3-4 پازیٹیو آنے چاہیے۔ آپ کے اس لالچ نے، جو آپ ایک کرونا کے مردے پہ 25 لاکھ روپے لے رہے ہیں، لوگ ڈر کے مارے اپنے مریض آپ کے پاس لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سرکار ادھر زہریلی سوئی لگا کے مار دیتے ہیں اور کرونا میں ڈال دیتے ہیں۔ کرونا اگر بڑھ رہا ہے، کرونا کی شدت بڑھ رہی ہے، کرونا سے اموات بڑھ رہے ہیں، کرونا میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ حکومت، یہ ریاست، اور تاریخ دہرایا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر لوگوں کے، عوام کے سر کا سودا ہو کے جنگ میں حصہ لیا جا رہا ہے، اور وزیر اور مشیر ٹی وی پہ کھلے عام آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اکانومی تباہ ہو رہی تھی، کرونا نے تھوڑا بچا لیا۔ انشاءاللہ 26 جولائی 2020 عوامی نیشنل پارٹی کے انعقاد کا دن ہے۔ 26 جولائی 1986 کو یہ عوامی نیشنل پارٹی اس شکل میں، اس کو آئینی شکل دے کے رجسٹر ہوئی تھی۔ انشاءاللہ صوبے بھر میں ہم وہ دن اپنے لال جھنڈے یا سرخ بیرق کا دن منائیں گے۔ ہر پیروکار بابا کا اپنے گھر پہ، دیرے پہ، دکان پہ، گاڑی پہ، جو بھی ریڑھی ہو، جو بھی ہو، 26 جولائی کو انشاءاللہ یہ ایک دن ہم یاد کریں گے، اور کرونا کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نکلیں گے نہیں، لیکن ہم پختونخوا میں لال لال لہرائیں گے انشاءاللہ۔ میں آخری بات کروں گا، ہمارے صوبے کے وسائل، اور اس وسائل میں بالخصوص بات آتی ہے بجلی کی۔ صوبہ پختونخوا 6000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ 3000 میگا واٹ ہے، مطلب کہ ہمارا صوبہ ہمارے ڈیمانڈ کا دگنا
پروڈکشن کر رہا ہے. ہمیں مل رہا ہے واپس 1700 میگا واٹ. اس میں سب سے بڑا بہانہ بناتے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائنز آپ کی پرانی ہیں. پھر جس طرح میں نے پہلے بولا اے جی اینڈ قاضی فارمولا متنازع بنایا جا رہا ہے, اور متنازع اس شکل سے بنایا جا رہا ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی, سی سی آئی کی میٹنگ, تو اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ بجلی کے خالص منافع کی بات تک نہیں کرتے. ہماری پختونخوا پنجاب میں لوگ دعوے کرتے ہیں ہم زیرو لوڈ شیڈنگ پچھلے 10 سال سے لے کے آنے والے 10 سال تک ہم زیرو لوڈ شیڈنگ ہم رکھ سکتے ہیں اگر ہمیں اپنے وسائل پہ اپنا اختیار دیا جائے. اور ساتھ میں ہم بجلی بنا رہے ہیں آن ایوریج 1.5 روپے پر یونٹ. وہ پورے ملک کے ایوریج پہ جاتا ہے, واپس بجلی آپ کو ملتی ہے 18 اور 20 روپے پر یونٹ. اگر اس پہ ہمارا اختیار آ گیا تو یہی بجلی آپ کو 2 روپے پر یونٹ ملے گی. لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگا, کارخانے شروع ہوں گے. پھر فیصلہ آباد میں کوئی کارخانوں کا کیا کرے گا جب ادھر آپ کو 2 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی. سارے کارخانے جو ہمارے انڈسٹریل ایریاز خالی پڑے ہوئے ہیں, جو ہمارے کارخانے بند پڑے ہوئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی بجلی ہے. خدا را ہمیں اپنے وسائل پہ اپنا حق چاہیے. اگر پنجاب گندم کی کمی کے باعث پختونخوا پہ گندم بند کر سکتا ہے تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ بجلی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں پہلے ہم اپنے پختونخوا میں وہ بجلی دیں اور پھر ہم وہ بجلی باقی صوبوں کو اپنے ٹرمز پہ بھیجیں. کوئی زما زړه کو غواړي نو زما زړه ته به ګورې. پھر ہم اپنے 3000 میگا واٹ کو اپنے صوبے میں یوٹیلائز کر کے باقی کا 3000 میگا واٹ اپنے ٹرمز پہ بیچیں, تو اسی سے ہم ٹرانسمیشن لائنز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی سے ہم الیکٹریکل نیٹ ورک پختونخوا کا, ہم سے مراد یہ صوبہ اگر کام کرنا چاہے تو ایک ایک گھر بجلی جائے گی, زیرو لوڈ شیڈنگ 2 روپے فی یونٹ. پر مسئلہ یہ ہے کہ قصداً عملاً جو پچھلے 7 سال سے پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے, مینڈیٹ بار بار چوری ہو رہا ہے, کبھی ایک شکل کبھی دوسری شکل. بنیادی وجہ یہ کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ عمل نہ ہو, پختونوں کو, بلوچوں کو, سندھیوں کو اپنا اختیار نہ ملے. ان سب سے زیادہ پختون مار کھا رہے ہیں کیونکہ سندھی پھر بھی اپنی نمائندگی کر رہے ہیں, بلوچ ایک شکل دوسری شکل پھر بھی نمائندگی ہو رہی ہے. منہ کھولتے ہیں تو حکومت پختونوں کی ہے اور دیکھتے ہیں تو پختون بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. میں تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں. ابھی آپ تو ہمارے ساتھ عادی ہو گئے, ہمارے یہ پریس کانفرنسز تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن بات لمبی کرنا بہت ضروری ہے. میں مشکور ہوں. اور ایک بات مجھے ابھی یاد دلائی, ہمارے پشاور کے سکھ برادری کے ایکسیڈنٹ میں 16 لوگ ایک خاندان کے وفات ہوئے ہیں.
19 لوگ وفات ہوئے ہیں. ہماری پارٹی کے لوگ گئے بھی ہیں, سمر بھی گئی ہے. انشاءاللہ آج ایک ڈیلیگیشن میں بناؤں گا جو میٹنگ کے بعد ان کے پاس جائے گی. میں حکومت وقت سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اس گھر میں جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں. جو لوگ کمائی والے تھے وہ سب نہیں چلے گئے, تو ان کے لیے کوئی پیکیج, کوئی بچوں کے لیے ایجوکیشن کا نظام, کوئی گھر والوں کے لیے کوئی پیکیج, یہ ضرور کھولا جائے. اور ایک بات میں کروں گا, بھلے متنازع لگے لیکن میں اصولاً اور حق والی بات کروں گا. ہمارے سکھ برادری کو زندگی گزارنے میں بہت مشکل پڑ رہی ہے. اب زندگی تو چھوڑیں, ہر مذہب کا اپنا ایک اصول ہے, اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر مذہب کے قدر کرو. ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ آپ انسانیت کی قدر کریں, آپ ہر مذہب کی قدر کریں. تو بطور مسلمان اگر ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو ہمارا رسم ہے کہ ہم ان کو دفناتے ہیں. اس طرح سکھوں کا ایک اپنا رسم ہے. میں لوکل گورنمنٹ سے یا بالخصوص پی ڈی اے سے یہ اپیل کروں گا کہ ان رسموں کے لیے ان کے لیے شمشان بنایا جائے. وہ بیچارے ادھر فوت ہوئے, ان کو لے کر گئے اٹک میں بھی اللہ جنت نصیب دے بشیر بلور صاحب کو, انہوں نے کبھی یہ بندوبست کیا تھا. یہ بات بھلے کسی کو متنازع لگے لیکن میں ایک ڈیمانڈ کروں گا اور ضرور کروں گا کہ ہمارے سکھ برادری کے لیے یہاں پہ شمشان کھاٹ یا گھاٹ اس کو بولا جاتا ہے, اس کا بندوبست ان کے لیے کیا جائے. شکریہ. نہیں, مجھے تو کوئی ایگریسونیس نہیں لگا. میں مشکور ہوں میرے بھائی, اور اتنے سینئر صحافی ہیں. میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, میرے دادا سے سوال پوچھ رہے تھے. ابھی میں جب ان کو دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تو نیچرل ہے, مجھے تو کوئی ایگریسونیس نہیں دیکھا. ابھی تو مائک میں نے نیچے نہیں گرائے, وہ تو شہباز شریف ایگریسو ہو کے سب چیزیں نیچے گرا دیتے. میں تو بڑے آرام سے اپنا موقف بیان کر رہا ہوں. ہاں بھلے آپ کو شاید ایگریسونیس دکھ رہا ہو, میں بالکل کام, پیس آف دا مائنڈ, اپنے نفس پہ قابو رہ کے یہ سب باتیں کر رہا ہوں, اور اس میں میرا ایگریسونیس کچھ نہیں ہے. میں اپنے بڑوں سے صلاح مشورہ کر کے, آج بھی میں اللہ زندگی دے میرے والد محترم جناب اسفندیار ولی خان صاحب سے میں صلاح مشورہ, وہ لیکچر لے کے ان سے آیا ہوں صبح ناشتے پہ. تو انہوں نے خود بولا کہ چلو یہ لیکچر تمہارے لیے کافی ہے, باقی پھر دیں گے. تو ایسی کوئی جذبات والی اس میں ایک بھی بات نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً ہمیں فکر ہے. آپ نے بات کی اسمبلی کی تو چل نہیں رہی. فکر ہمیں یہی ہے یہاں پہ کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں. سینٹ کا انتخاب آپ کے سامنے, چیئرمین سینٹ کا انتخاب, اس تک دلچسپی کہ ایک سینیٹر کو خریدا جا رہا ہے, دمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے. تو آپ کس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, آپ کس کورم کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کس تعداد کی بات کر رہے ہیں.
تعداد پہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں تو یہ بجٹ وفاق سے پاس نہیں ہوا، پر تعداد کو کون دیکھ رہا ہے؟ تعداد میں کمی صاف نظر آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بغیر بھی بجٹ کامیاب ہو گیا۔ تو میں نے واضحتاً یہ بات کی کہ اگر ہم 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو ہم ریت کی بوریوں کے ذکر بھی نہیں کر رہے، بوریوں کے پیچھے کھڑے ان لوگوں کی ذکر کر رہے ہیں جن کو خطرہ ہے 18ویں آئینی ترمیم سے۔ جو حکومت آئی غیر آئینی ہے تو اس کے جانے کی کیا غیر آئینی بات کرو گے؟ یہ اللہ کرے یہ کینسر ہے، یہ کرونا ہے پاکستان پہ لگا ہوا ہے، یہ سونامی ہے، یہ لوگوں کو تباہ کرتا جا رہا ہے، تو دعا کرو کسی طرح بھی چلا جائے، پر چلا جائے۔ یہ طریقے سے آئے نہیں ہے تو جانے کی کیا فکر ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں مذہب کی ذمہ واری اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اور جب تک اسٹیٹ یہ ذمہ واری نہیں لے گی، ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ ہم میجورٹی کی وجہ سے تکلیف میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میجورٹی ادھر مسلمان ہے، وہ کتنے فرقوں میں تقسیم ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ از رسپانسبل فار یور ریلیجن، اور ہماری ریاست ذمہ واری نہیں لیتی۔ آپ مسجد بنائیں، اپنا مولوی بٹھائیں، جو کرانا ہے کرا لیں۔ میں مسجد بناؤں، اپنا مولوی بٹھاؤں، جو کرانا ہے کرا لو۔ کوئی جو جس کا مرضی۔ میں اس رمضان میں ٹاؤن گیا تھا ایک افطاری کے لیے۔ ہم تو مسلمان لوگ ہیں، افطاری میں ویسے بھی بڑا سخت امتحان ہے رمضان۔ ادھر اذان شروع ہوا، میں جیسے ہی شروع کرنے لگا، رکو کیا ہوا؟ پتہ نہیں وہ فلانے کا اذان ہے۔ ارے بابا اذان تو وہی خدا والا بول رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ریاست ذمہ واری نہیں لے رہی، اور صرف مندر نہیں، مسجد سے لے کے مندر تک، مندر سے لے کے گردوارے تک، گردوارے سے لے کے چرچ تک، اور چرچ کے بعد اگر آپ کے ملک میں کوئی اور مذہب والے رہتے ہیں تو سب کی ذمہ واری حکومت وقت یا ریاست کی بنتی ہے کہ ان کو اپنی مذہب کے جگہیں دے۔ مولانا صاحب سنجیدہ ہے تھوڑے سے۔ انشاءاللہ بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی، تو مولانا صاحب کو اگر آپ اپوزیشن کہتے ہیں تو ایک ریلی ہوئی تھی، اس میں بھی کچھ جرنیل اس کے پیچھے تھے۔ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں ذرا ہم گئے آئے، اپنی بات کی، اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے اور واپس آئے۔ اور میں نے اس دن یہ وضاحت کی کہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس ریلی سے کیا حاصل ہوا اور کیا حاصل نہیں ہوا۔ مولانا صاحب اپوزیشن کر رہے ہیں جذبات میں بھی زیادہ، اصل میں وہ آپ خود سوچیں کہاں 2002 اور کہاں 2018۔ اب 16 سال آپ کو میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھاؤں، میں اس ایئر کنڈیشن کمرے میں شاید 4-5 سال بیٹھا ہوں، پھر اس سے پہلے اور بعد میں دھوپ میں بیٹھا ہوں۔ اب 16 سال بعد اگر آپ اس کو دھوپ میں نکالیں گے تو وہ شور مچائے گا، وہ چیخے گا، اس کو وہ چیزوں کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کو کشمیر کمیٹی چاہیے، اس کو وہاں پہ گھر، گاڑی، ڈرائیور چاہیے۔ ان کا سرکار کے علاوہ
گزارا نہیں ہوتا. ہماری بات اس کی نہیں ہے. ہماری بات آتی ہے 18ویں آئینی ترمیم کی. تو جس طرح ہم نے کالا باغ ڈیم سے جنرل پرویز مشرف کو تو بگار کیا تھا, اس طرح انشاءاللہ ان کے بچوں کو بھی تو بگار کر لیں گے. تھینک یو. تھینک یو.